آپ نے کہا نہیں ہے، تمہیں اہل دل کی خبر نہیں تو جہاں میں گنج لٹا گئے تھے، تمہیں اہل دل کی خبر نہیں تو جہاں میں گنج لٹا گئے، یہ گداگرانے دیار غم، یہ قلندرانے تہی کدو، بیچارے زندگی بھر مفلس کے مفلس رہے، غریب کے غریب رہے، دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا اپنے امتیوں سے، جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد حدیث پر بحث کروں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبأت دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامہ فهي نائلة ان شاء الله من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے، پوری روایت میں نے ریفر کر دی، کتاب الایمان میں روایت آپ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، مسند احمد کی روایت ہے کہ 1,24,000، لیکن اس روایت پر کلام ہے، متکلم کی روایت ہے، 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے انبیاء کرام آئے، اور ہر ایک نبی سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے قبول کروں گا، بہت ساری دعائیں کرو گے ریجیکٹ کر دوں گا، نہیں قبول کروں گا، لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا۔ لکل نبی دعوت مستجابہ، یہ اس ٹکڑے کا مفہوم ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر ایک نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی، دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے تمام انبیاء کرام، ایک لمبا سلسلہ ہے انبیاء کرام کا، تمام انبیاء کرام نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی جس کے بارے میں یہ گارنٹی دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، یہ ضمانت دی گئی تھی کہ ضرور قبول ہوگی، تمام انبیاء کرام نے وہ دنیا میں ہی وہ دعا خرچ کر ڈالی اور قبول ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے یہ دعا دنیا میں استعمال نہیں کی ہے، میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ جانتے ہیں یہاں کون سا لفظ استعمال کیا گیا چھپانے کے لیے؟ اختبا، ہم لوگ انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اسٹیش، یا اسی طریقے سے کیش، وہ کیش نہیں، کیش CHACE، کیش، چھپا کر رکھنا کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، کائے کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے۔ پیار کا اندازہ لگائیے، اب تو سارے امتی خوش ہو گئے۔ آگے ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے کون سے امتی اس دعا کے دائرے میں آئیں گے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ جس نے دنیا میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر شرک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں شرک کے بارے میں بہت ہی محتاط اور بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیے، تو آپ نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، میں امتیوں پر حریص ہوں، لہذا تمہیں جو چیز نفع دے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی پوری قوت نچوڑ دو۔ یہ ہوا احرص علی ما ینفعک کا مطلب۔ اچھا، واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ سے مدد طلب کر، اس لیے کہ صرف کوشش کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ ڈاکٹری پڑھتے ہیں، طلبہ کے لیے ایک پیغام ہے، بعض لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں، لیکن نمازوں سے غافل ہیں، اللہ سے بیزار ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ فرمایا گیا نفع بخش چیز کے حصول میں پوری قوت لگاؤ، یہ ضابطہ، 5 گھنٹے خالی سو، بقیہ جاگو، طاقت نہیں چھوڑ دو منزل تک پہنچنے کے لیے۔ کیا پیغام ہے یہ لفظ، کہیں نہیں آپ دیکھیں گے اس طریقے کا لفظ کہ نفع بخش چیز کے حصول میں اپنی پوری قوت نچوڑ دو۔ فرض کرو ڈاکٹر بننا ہے 18 گھنٹے پڑھو، IAS آفیسر بننا ہے 20 گھنٹے پڑھو، CA کرنا ہے تو کم سے کم 18 گھنٹے پڑھو۔ احرص علی ما ینفعک، یہی کافی نہیں ہے، محنت، واستعن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو۔ تمہارا رب اللہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، صرف محنت ہی کافی نہیں ہے، فیصلہ تو اوپر سے ہوتا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا۔
لہذا جہاں محنت ہو ہماری نفع بخش چیز کے لیے وہیں ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. واستعن باللہ ولا تعجز، اور گھبرا کر کے کہیں چھوڑ مت دینا. کتنا مشکل ہے کون جائے سر کھپانے کے لیے، اس لیے کہ عجز یہ حرص کے مناتی ہے. جو آدمی عاجز ہو جائے وہ قوت کیا نہیں چھوڑے گا. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. اچھا اس کے بعد قدر کا ایک مسئلہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا. مریض کو اگر میں بڑے اسپتال میں لے گیا ہوتا تو ٹھیک ہو گیا ہوتا. نہ ایسا نہیں ہے. لو انی فعلت لکان کذا وکذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا. نہیں، ولکن قل، یہ بولو قدر اللہ، اللہ نے یہی مقدر کر رکھا تھا. وما شاء فعل، اور جو اس نے چاہا ہوا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ اگر مگر یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. جو ہوا ما قدر وهو کائن، جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. سوال جو ہوا تھا کہ علم کی جو تقسیم نافع اور غیر نافع کی طرف ہوئی تھی وہ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. وہ یہ میری تقسیم نہیں ہے، ابن تیمیہ کی تقسیم ہے. مجموع الفتاوی کے اندر دیکھیے، جو میرے پیر و مرشد ہیں، یہ تقسیم امام ابن تیمیہ کی ہے. علوم نافعہ، علوم غیر نافعہ، یہ تقسیم ان کی ہے. اچھا اب یہاں سمجھ لیں کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں، علم غیر نافع کس کو کہتے ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ سمجھ لیا جائے. پہلے 2 آیات قرآنیہ، اس کے بعد ایک حدیث پاک. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. سورہ نجم. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. یہ پیاری بات کہی ہے. بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے جو آپ سے پیٹ پھیر لیں. واللہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر لینا، اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیر لینا. واللہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر لینا، اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیر لینا. جو آپ سے پیٹ پھیر، جو ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرے تو اے ہمارے حبیب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرے تو اے میرے حبیب آپ ایسا کرو کہ چہرہ پھیر لو اس آدمی سے. اس کا معاملہ تو یہ ہے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے پیش نظر تو صرف دنیاوی زندگی ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کا مبلغ علم ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی کہ علم نافع وہ ہے، علم نافع وہ ہے جو انسان کو آخرت سے غافل نہ کرے. علم نافع. ایک آیت کریمہ اور یا اللہ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا، یہ تو سورہ نجم کی آیت تھی جو پڑھی گئی. سورہ روم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر پر مرمٹ رہے، اس کے بارے میں خالی علم ہے ان کو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو دنیا کے ظاہر کا علم ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ آخرت سے غافل ہے. تو جو علم آخرت سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، وہ علم نافع ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ وہ علم جو آدمی کو پہلے اللہ کے ساتھ جوڑے اور پھر اس علم کے جو اللہ سے جوڑنے والا علم ہو اس علم کی تائید کر رہا ہو، تو جو بھی ایسے علم کی تائید کرے وہ سب کا سب سارا کا سارا علم نافع ہو جائے گا. یہ مطلب ہے علم نافع جو اس آیت کریمہ سے مستفاد ہے. ورنہ اگر آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیں لیکن وہ بھی آپ کے لیے غیر نافع بن جائے گا، آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر آپ اسے اللہ کے لیے استعمال نہ کریں. دلیل اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. رواه ابن ماجہ في ابواب العلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف پہلے چیپٹر میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ابواب العلم ہے اس کے اندر یہ حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ سے. پوری حدیث میں نے ریفر کر دی ہے، باب بھی بتا دیا ہے، وہاں ڈھونڈ لیں آپ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم العلم، جس نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا. العلم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم. اچھا حاصل کر لیا، مولوی ہو گیا بیچارہ، پگڑ اگڑ بن گیا. اب
کائے کے لیے پڑھا اس نے؟ لیباہی بہ العلماء، تاکہ اس علم کے ذریعے علماء کے اوپر فخر جتائے کہ میں بڑی ٹوپی لگائے ہوں، لہذا ٹوپی جو نہ لگائے وہ چھوٹا عالم ہے، وہ حقیر ہے وہ۔ لیباہی بہ العلماء، تاکہ وہ اپنے علم کے ذریعے علماء کے اوپر رعب جمائے۔ لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء، اور بے وقوف لوگ، بھولے بھالے لوگوں سے جھگڑا کرے علم کے ذریعے۔ اگر مقصد یہ ہے لیباہی بہ العلماء، علماء پر رعب جمانا، اور